جو تو تنہائی میں کرتا ہے بس اصلیت تیری وہی ہے. اب اپنی اصلیت پہ ہم سب توجہ کریں. ہم تنہائی میں کرتے کیا ہیں؟ ہماری تنہائیاں کیسی ہے؟ غزلوں میں ڈوبی ہوئی، گانوں میں ڈوبی ہوئی، فلموں میں ڈوبی ہوئی، عورتوں کے حسن میں ڈوبی ہوئی، گلی گلوچ میں ڈوبی ہوئی، زنا کے مناظر میں ڈوبی ہوئی. آپ دیکھیں ہر بار کرونا، بار بار کرونا. وہ جوان جو کبھی صلاح الدین کی حیثیت سے پہچانا گیا، وہ جوان جو کبھی طارق بن زیاد کی حیثیت سے پہچانا گیا، وہ جوان جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں آہو بوکا کرتے ہوئے گزرا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایک تقریر کے لیے میں کہیں گیا تو اخباری نمائندے اور ٹی وی چینل والے آ گئے. انہوں نے پوچھا ہمارا جوان برباد کیوں ہو رہا ہے، ہماری قوم برباد کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ایک ہی وجہ ہے، ہماری راتیں بدل گئی. پہلی رات لوگ کہتے ہیں اچھے دن آئیں، میں کہتا ہوں نہیں، مجھے اچھے دن نہیں چاہیے، مجھے اچھی راتیں چاہیے. کیونکہ دن راتوں کے تابع ہیں. جس دن ہماری راتیں اچھی ہو جائے گی اس دن اچھے دنوں کی بھیک ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑیں گے. راتیں تم اچھی کرو، قدرت تمہارے دل خود بخود اچھے کرو. نعرہ تکبیر، مجھے اچھے دن نہیں چاہیے، مجھے اچھی راتیں چاہیے. میں جانتا ہوں جس دن راتیں اچھی ہوگی، راتیں اچھی تمہیں بنانا ہوگا. رات اچھی کسے کہتے ہیں؟ رات وہ اچھی ہے جس راتوں میں موبائل پر زنا کے مناظر نہ ہو، جس راتوں میں سامنے ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ نہ ہو. رات وہ اچھی ہے جس میں مصحف قرآن سامنے ہو اور اللہ اکبر سیریل میں ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رونا نہ ہو بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر کے رونا ہو. اللہ رب العزت کی خشیت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہو. میں کہتا ہوں پوری رات مصلی پہ بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. رات کے آخری حصے میں صرف 2 منٹ میرا ہر جوان، صرف 2 منٹ، صرف 2 منٹ میرا ہر جوان فجر کی نماز سے پہلے صرف 2 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لو. صرف 2 منٹ ہر جوان، صرف 2 منٹ فجر سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے صرف 2 منٹ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لے. تمہاری راتیں اچھی ہو گئی. اچھی رات تم نے کی، پھر جب صبح طلوع ہوگی تو دیکھنا کہ وہ دن کتنا اچھا ہو، وہ دن کتنا اچھا ہوگا. اور یاد رکھنا کسی اور کے لیے رونے سے دل بوجھل ہوتا ہے، یار کے لیے رونے سے سارے دل کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے. لوگوں کے لیے رو آنسو ضائع ہو جاتے ہیں، یار کے لیے رو اسے موتی بنا کے چن لیا جاتا ہے. جب تک ہمارے یہاں مصلی پہ رونے والے جوان تھے اس وقت تک بیت المقدس ہمارا تھا، یمن میں سکون تھا، شام میں سکون تھا، ہند میں سکون تھا، سندھ میں سکون تھا. آدھی روٹی کھا کر مسلمان سکون کی سانس لیتا تھا. فریج بھری ہوئی ہے پھر بھی تمہارے دلوں کو چین نہیں، اس لیے کہ پیٹ کا برتن تو بھر رہا ہے لیکن دل کا برتن ویران ہے. جب تک پیٹ سے سکون نہیں ملتا دل سے سکون ملتا ہے. جب تک کہ دل ویران رہے گا سکون نہیں ملے گا. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کتنے خواہشوں کے بت ہم نے دلوں میں بٹھا کر کے رکھے ہیں. مجھے بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا جرم ہے جس کی خواہشات ہمارے دل میں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کہنے والے نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نکال دو اپنے دلوں سے گناہوں کی خواہشات، نکال دو اپنے دلوں سے جرائم کی خواہشات. یہ جو ہزاروں بتوں کو دلوں میں سجا رکھا ہے، گناہوں کی محبتوں کے بتوں کو، اس صنم کدے کو خالی کرو. اللہ اکبر. یاد رکھنا جس دن نفسانی خواہشات سے دل خالی ہو جائے، ارے مومن تو مومن ہے، اگر کافر کا دل بھی نفسانی خواہشات سے خالی ہو جائے تو قدرت دنیا میں اسے بھی کچھ مرتبے عطا کر دے. میں کافر کی بات کروں، کافر بھی اگر خواہشات اپنے دل سے نکال دے تو دنیا ہی میں سے اس کو مراتب مل جاتے ہیں. بیان کیا گیا کہ ایک عیسائی راہب
جس کو ٹچ کر دیتا تھا بیمار کو شفا ہو جاتی تھی، جس کے بارے میں جو کہہ دیتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگوں کی عادت ہے جہاں لوگ تھوڑی سی چمک دمک دیکھتے ہیں وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بیمار کو شفا ملا، لوگ ادھر جانے لگے، اس نے جو کہہ دیا ہو گیا، لوگ ادھر جانے لگے۔ ایک عالم دین، مسلمانوں کے عالم دین کو فکر ہوگی کہ یہ اس کا شعبدہ اگر اسی طرح پروان چڑھتا رہا تو لوگ عیسائی ہو جائیں گے، اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ تو انہوں نے سوچا یہ قصہ تمام کرنا چاہیے، یہ قصہ تمام کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، عوام تو عوام ہے، عوام جدھر فائدہ دیکھتی چلی جاتی ہے، وہ فائدہ ہو رہا تھا چلی گئی، یہ نہیں دیکھا کہ اصل کیا چیز ہے۔ انہوں نے سوچا میں ایک کام کرتا ہوں، اس عیسائی راہب کا قصہ تمام کرتا ہوں، یعنی کہ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے میں یہ مانا تو ٹھیک ورنہ اس کو قتل کر دوں گا۔ آستین میں خنجر چھپایا، وہ عالم اس کے دروازے پر گئے، دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، اے محمدی عالم دین، جو آپ میرے قتل کے ارادے سے آئے ہیں آپ باز آ جائیں، اور جو آستین میں خنجر چھپا لائے ہیں اس سے بھی باز آ جائیں۔ آپ مجھے قتل نہ کریں، آپ مجھے قتل نہ کریں، آپ آستین کا خنجر پھینک دیں، آپ مجھے قتل نہ کریں۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اب تک تو لوگوں سے سنا تھا، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرے آنے کا ارادہ بھی جانتا ہے، میرے آستین کا چھپا خنجر بھی جانتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے کہا دروازہ کھول، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے قتل نہیں کروں گا، دو بات مجھ سے کر لے۔ کیا تھا؟ وہ اندر داخل ہوئے، کہا کہ سچ بتانا یہ مرتبہ تجھے ملا کیسے کہ تو میرے دل کا ارادہ بھی جان لیتا ہے، میری آستین کا خنجر بھی جان لیتا ہے۔ پتہ ہے اس عیسائی راہب نے کیا کیا؟ صرف ایک ہی بات ہے، میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، یہ مرتبہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا کہ میں دل کے حالات جاننے لگا، میں آستین کا چھپا خنجر جاننے لگا۔ لیکن عالم تو عالم ہوتا ہے، اور وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام۔ اللہ اکبر! عالم جلدی سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا، عالم ربانی۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑا تو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دے دیا، حالانکہ یہ دنیا کی حد تک تھا، آخرت میں تو اس کا کوئی مقام نہ ہونا تھا کیونکہ ایمان نہ تھا۔ اس عالم دین نے کہا یہ بتاؤ جب تم نے نفسانی خواہشات چھوڑی تو یہ مرتبہ ملا، آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے نفسانی خواہشات پہ عمل کرنا ہے یا نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ہی چلنا ہے؟ تو کہا جب نفسانی خواہشات کو چھوڑنے سے یہ مرتبے مل گئے ہیں تو آگے کا پلان بھی یہی ہے کہ کبھی نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کروں گا، نفس کو کچلتا ہی رہوں گا۔ تو کہا کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، بتاؤ تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اگر یہ دعوت آپ مجھے دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تو میرا نفس اس کو قبول نہیں کرتا، نفس مخالفت کرتا ہے کہ کہتا ہے قبول مت کرنا۔ کہا تم نے تو ابھی کہا کہ میں نفس کی مخالفت کروں گا، اب تمہارا نفس مسلمان بننے کی مخالفت کرتا ہے تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا نفس مخالفت کرتا ہے، میں نے سارے کام نفس کی مخالفت میں کیا ہے، یہ کام بھی نفس کی مخالفت میں کہوں گا، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نفسانی خواہشات کو چھوڑنے پر جب کافروں کو دنیا کی حد تک یہ انعام مل سکتا ہے تو مومنوں کو کتنے مقام ملیں گے، مومنوں کو کتنے مرتبے ملیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نفسانی خواہشات چھوڑ کر تو دیکھو، پھر دیکھو میرا اللہ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے کہا میرے مولا آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا میں اس کی مانتا ہوں وہ میری مان لیتا ہے، بات اتنی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارا حال یہ ہے نماز اذان کی آواز سن کر ہم گھروں میں بیٹھے ہوں، نفسانیت ہے، اللہ اکبر، اور پھر اللہ اللہ نفسانیت